گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا۔ گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ اکثر اوقات لوگوں کو اپنے پیدائشی گھر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے گھر میں گزرے بچپن کے حالات بہت یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر اور اپنے محلے کو اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو یا پھر شاپس کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے گھر سے محبت ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ذرا سوچیں ان مہاجر لوگوں کے بارے میں جن کو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر کبھی پلٹ کر جا بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ اپنے گھر کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی ساری عمر مکہ میں گزاری ہو۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 دفعہ مکہ سے باہر تجارت کی غرض سے لمبا سفر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جب مکہ بدر کیا گیا تو یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ مکہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خوبصورت ساحل سمندر ہو یا سرسبز باغات ہوں۔ جن لوگوں نے مکہ اور مدینہ دونوں کو دیکھ رکھا تھا وہ کہتے تھے کہ مدینہ مکہ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بھی مکہ سے ہی پیار تھا۔ مکہ ان کا گھر تھا، اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مکہ بہت اسپیشل اور برکت والی جگہ ہے۔ تو جب آپ مکہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مکہ کی حدود سے نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں رکے اور شہر مکہ کی طرف مڑ کر مخاطب ہوئے کہ اے مکہ، تم کتنے خوبصورت، پاکیزہ اور بابرکت ہو اور میرے محبوب ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کو کتنے محبوب ہو، اور اگر تمہارے لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی کسی دوسری جگہ جا کر نہ بستا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہجرت کے بعد میں اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئی کیونکہ وہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مدینہ اس بات کے لیے مشہور تھا کہ وہاں لوگ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما دونوں لیٹے ہوئے تھے اور بخار کی وجہ سے دونوں کو شدید پسینہ آیا ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کا حال پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آدمی رات کو سوتا ہے اور آنکھ اپنے گھر والوں کے درمیان کھولتا ہے، حالانکہ موت تو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب کھڑی ہوتی ہے۔ دراصل وہ اس بخار کی حالت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ میں تو موت بہت قریب ہے، ہجرت کے بعد شاید میں زیادہ وقت مدینہ میں نہ گزار سکوں۔ جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جواب شاعری کی صورت میں دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کیا دن ہوگا جب مجھے صرف ایک رات مکہ میں گزارنے کا موقع ملے گا، وہ کیا دن ہوگا جب مجھے تیرا پانی پینے کا، تیرے پہاڑ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ بیسیکلی وہ مکہ کو بہت مس کر رہے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ان 2 صحابہ کو یہ جگہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ان کا احوال پوچھنے گئی تھی تو وہ مکہ کو بہت یاد کر رہے تھے اور جو سختیاں انہوں نے اٹھائی ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، اس شہر مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے، ہمیں اس شہر سے اتنی محبت دے جتنی ہمیں مکہ سے ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور ہمیں اس شہر کے طول و عرض میں برکت عطا کر، اور یہ بخار ہم سے دور لے جا۔ تو اس دن سے لے کر آج تک
جو بھی برکت مدینہ میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہے، اور ہمیں مدینہ سے محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے اثر کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے جب لوگ مدینہ جاتے ہیں تو وہ مدینہ سے ایک مانوسیت اور تعلق محسوس کرتے ہیں۔